پانی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ طے کہانی ہے۔ تو اب جب بھی ہمیں میری موت کا وقت جو بھی ہے، میں اس موت کے سفر کو اتنے برس اتنے گھنٹے طے کر چکا ہوں۔ تو یہ گھٹ رہا ہے نا میری عمر۔ ہم کہتے ہیں عمر بڑی ہو گئی، عمر بڑی نہیں ہو جاتی، عمر گھٹ رہی ہے، عمر بڑھتی نہیں ہے، گھٹتی ہے۔ اگر موت سے ٹارگٹ رکھے تو ہم پیدائش سے ٹارگٹ رکھتے ہیں تو بس ہمارا اپنا ایک کیلکولیشن ہے کہ ہم جہاں جانا ہے وہاں سے ٹارگٹ نہیں لے رہے، ہم جہاں سے چلے وہاں سے ٹارگٹ لے رہے ہیں۔ ہمارا اصل ٹارگٹ تو وہ ہونا چاہیے کہ موت، کہ جب موت آئے گی ہمارا وقت پورا ہو جائے گا، اور جس کے سامنے یہ ہدف ہوگا انشاءاللہ امید ہے کہ وہ غفلت میں نہیں رہے گا۔ تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کی عمر جو اس کا راس المال ہے اور اصل پونجی ہے، مین کیپیٹل، وہ ہر دم گھٹ رہی ہے۔ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ اچھا، اب کیا سارے آدمی نقصان میں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے نا، کیا سارے آدمی نقصان میں؟ نہیں، الا الذین، الا استثناء کا ہے، یہاں استثناء کیا جا رہا ہے، الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے۔ الحمدللہ ہم ایمان لائے، الحمدللہ ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، اس کے تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، جو ایک ایمان کی تعریف۔ الحمدللہ مسلمان ہے، مسلمان ہے عطار تیرے کرم سے، مسلمان ہے ہم سب بھی مولا تیرے کرم سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے، مزید اور اچھے کام کیے، ایمان لائے اور اچھے کام کیے، یعنی ایمان اور عمل صالح کی، مزید وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، تاکید سے مراد ایمان اور عمل صالح، نیکی کی دعوت، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی ان تکلیفوں اور مشقتوں پر جو دین کی راہ میں پیش آئیں۔ یہ لوگ بفضل الہی ٹوٹے میں نہیں، یعنی نقصان میں نہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری نیکی اور طاعت میں گزری تو وہ نفع پانے والے ہیں۔ کتنے پیارے اور خوبصورت انداز کے اندر وقت کی اہمیت اور زندگی کا مقصد سب کچھ تو سمجھا دیا، ہمارا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے۔ وقت کی اہمیت کے ساتھ سمجھا رہا ہے کہ اپنی عمر کی، اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھیے اور زندگی یوں گزاریے، ایمان ہو، عمل صالح ہو، نیکی کی دعوت ہو، اور جو نیکی کی دعوت کی راہ میں مشقتیں تکلیفیں آتی ہوں ان پر صبر بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے تو مفسر فرماتے ہیں، مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزان عرفان میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے فضل سے نقصان میں نہیں ہیں، یہ نقصان میں نہیں ہے، ورنہ اوپر کیا فرمایا، ان الانسان لفی خسر، لفی خسر، کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، لیکن یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، یہ نفع میں ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت اور اپنے اصل مقصد کے تحت گزاری نا، تو یہ نقصان میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اب ساری بحث آ گئی آپ کی اور میری زندگی کے اوپر، ہم تبصرے کرتے ہیں، ہم لیکچر سنتے ہیں، لیکچر کر دیتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، سب کچھ تو آ گیا میرے اندر کہ میں خود کو درست کروں، میں خود کو درست کروں گا،
اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھوں، اپنے مقصد کو سمجھوں، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری پر آ جاؤں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ ایک شخص مطالعے میں مصروف تھا۔ جیسے آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کوئی بھی آج آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا پرابلم کی، آپ خود یکسوئی چاہتے ہیں کہ مجھے اسٹڈی میں یکسوئی مل جائے۔ اب آپ کا بچہ آپ کے پاس کھیل رہا ہو، کھلونے سے یہ پھینک رہا ہو، وہ پھینک رہا ہو، شور کی آواز آ رہی ہو، تو آپ کتنے تنگ آ جائیں گے۔ تو ایک شخص اس طرح مطالعے میں مصروف تھا، اب بچہ اس کو تنگ کر رہا ہے، سر میں درد کر دیا ستاتے۔ اس کے پاس ایک نقشہ تھا نا، کسی صوبے کا، کسی شہر، کسی ملک کا نقشہ تھا۔ اس نے نقشہ پھاڑا، نقشے کے پرزے کیے موٹے، اور بیٹے کو دیا، بیٹا یہ جاؤ، یہ نقشہ صحیح کر آ جاؤ۔